اگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے لوگو تسی جننے بھی ہو سارے دے سارے بھوکے ہو سوائے اس بندے جس کو میں کھانا کھلایا۔ گناہ ہوندا ایک جرم ہوندا ہے اور انہاں دونوں دے اندر فرق ہے۔ اگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جتنے بھی لوگ نے سارے دے سارے بے لباس مہینے احتشام جویں کہ تسی جانتے ہو یہ مہینہ شعبان المعظم دا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دی رحمت اور برکتاں دا نزول ہوتا ہے تے سان چاہیدا ہے زیادہ تو زیادہ عبادت کر کے اللہ وحدہ لا شریک نو راضی کر لویے۔ اور سامعین احتشام اج جڑی میں تواڈے نال گفتگو کرنی اس دا عنوان رحمت الہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر دعا اللہ کریم اس مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ عبادت کر کے اللہ وحدہ لا شریک نو راضی کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جڑی تواڈے سامنے میں آیا کریمہ پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے محبوب اپنے غلاماں نو تے میرے بندیاں نو میرا اے حکم سنا دیو اسرفوا علی انفسہم جڑے ویلے او اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھن، لا تقنطوا من رحمت اللہ اپنے رب دی رحمت تو مایوس اور نا امید نہ ہون، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا جڑے ویلے گناہ انہاں کول ہو جاوے میرے در تے آ کے معافی منگنا انہاں دا کام ہے تے انہاں دے سارے گناہاں نو معاف کر دینا میرا کام ہے۔ پتہ چل گیا اگر کوئی بندہ گناہ کرن تو بعد اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر آ جاندا ہے نا تے اللہ کریم اس بندے نو معافیاں عطا کر دیندا ہے۔ آؤ دیکھنے اس آیا کریمہ نو اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیا کریمہ دی ابتدا لفظ قل تو فرمائی۔ آؤ پہلے لفظ قل دے بارے جاننے ہاں، یار دیکھو کیڈی محبت بری گل ہے۔ اللہ فرما رہا قل اے محبوب فرما دیجیے، یار جدو حکم اللہ دا بندے اللہ دے اللہ خود اپنے بندیاں نو مخاطب کیوں نہیں کرتا؟ اللہ وحدہ لا شریک دے بندے اسی ہیں نا، اللہ قادر مطلق ہے نا، اللہ پیغام خود بھی تو پہنچا سکتا ہے نا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب دے وسیلہ دے نال عوام تک اپنے حکم نو پہنچایا کیوں؟ اس کے اندر شان مصطفیٰ وکھانا مقصود سی، اور اس کے اندر ایک اور حکمت ہے اللہ دی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہر عام بندے دے نال کلام فرمائے یا اللہ تو بڑا حکیم ہے، یا اللہ تیرے ہر کم دے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوندی ہے الہی، تو اپنے محبوب دے واسطہ دے نال وسیلے دے نال الہی قادر مطلق ہون دے باوجود تو الہی اپنا حکم لوگاں تک پہنچایا تے اپنے محبوب دے واسطے نال پہنچایا۔ یا اللہ اس کے اندر حکمت کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک سانو سبق دے رہا ہے، اللہ کریم سانو تعلیم دے رہا ہے۔ اے لوگو جدو میں خالقہ قادر مطلق ہون دے باوجود جدو میں اپنا حکم اپنے بندیاں تک اپڑانا ہوئے تے محبوب دے واسطے نال اپڑانا وات اے لوگو جڑے میرے تساں بھی میرے کول منگنا ہوئے نا محبوب دے واسطے لایا جے۔ اے محبوب جڑا بھی بندہ دوڑے واسطے تو بغیر آئے گا وہ خالی ہاتھ ہی جائے گا۔ اے محبوب جڑا دوڑا واسطہ لے کے آئے گا وہ جو منگے گا اسی اس نو عطا کر دیاں گے۔ اگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محبوب اعلان کر دیو جڑے ویلے کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے، یاد رکھو جتنے بھی متقی نیک لوگ نے نا او ایتھے مراد نہیں ہیں، صرف گناہگار بندے۔ اللہ فرما رہا جڑے ویلے میرے بندے گناہ کر لین تے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو مایوس نہ ہون، جڑے ویلے گناہ کر لین اور اپنے کیے تے شرمندہ ہو جان میرے در تے آ جان معافی منگن تے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا جڑے ویلے معافی منگن کہ ایک دو نہیں بلکہ میں سارا گناہاں نو معاف فرما دیاں گا۔ اور اس آیت کریمہ دے اندر ایک اور بڑا ہی پیار والا لفظ استعمال ہوا یا عبادی۔
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے یا عبادی، اے میرے بندو، یعنی اپنائیت اللہ بکھا رہا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تھوڑے کول تو پھر بھی میرے کو آ جائے، گناہ کر کے اے نہ سمجھا جائے کہ اسی اللہ دے بندہ ہی نہیں رہے۔ اللہ فرماندا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، اگر گناہ ہو جائے میرے بندے کولو تے میرے در تے آ جاوے، آ کے معافی منگے تے میں دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیاں گا۔ تے سنگیو پتہ چل گیا اس آیت کریمہ تو اگر کوئی بندہ گناہ کر بوے جان بوجھ کے یا جویں بھی وہ بندہ گناہ کر بوے تے اللہ دی بارگاہ چ آ جائے، ایک باری معافی منگے، اللہ وحدہ لا شریک اس بندے نوں معاف فرما دیندا ہے۔ سنگیو پتہ چل گیا نا کہ جڑے ویلے کو بندہ گناہ کرے تے اللہ دے در تے آ کے معافی منگے تے اللہ کریم اس بندے نوں معاف فرما دیندا ہے۔ گل کر رہے سی گناہ دی۔ دوستو ایک گناہ ہوندا ہے، ایک جرم ہوندا ہے، انہاں دونوں دے اندر فرق ہے۔ آؤ اس فرق نو سمجھنے آ، گناہ کس نو کہندے نے تے جرم کس نو کہندے نے۔ گناہ جڑا سنگیو اللہ دی نافرمانی نو کہندے نے، گناہ نافرمانی نو کہندے نے تے جرم وی کہندے نافرمانی نو۔ لیکن جرم ہوندا ہے جس سے ریاست بندے نو سزا دے دے۔ گناہ تو مراد جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت یہ گناہ ہے، لیکن کوئی جرم نہیں، ریاست کوئی اس بندے نو سزا نہیں دیندی۔ اگر کوئی بندہ جرم کردا ہے اے بھی نافرمانی، مثال دے طور تے کوئی بندہ زنا کردا ہے، اللہ دی نافرمانی ہے۔ جڑے ویلے کوئی بندہ زنا کردا ہے تے ریاست اس بندے نو کی کردی ہے؟ سزا دیندی ہے۔ ایک اگر کوئی بندہ چوری کرے، ریاست اس بندے نے کی کر دی ہے؟ سزا دیندی ہے۔ چوری بھی اللہ دی نافرمانی ہے، لیکن ریاست اس بندے نے کی کر رہی ہے؟ سزا دے رہی ہے۔ تو سمجھو پتہ چل گیا ہر جرم گناہ ہے، لیکن ہر گناہ جرم نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ اندر دعا منگنے آ، یا اللہ سانو ہر گناہ تو تے ہر جرم تو محفوظ فرما۔ بیلیو جڑے ویلے کو بندہ گناہ کر لوے نا تے گناہ کرن تو بعد اللہ دے در تے آ جائے، اللہ اس بندے نو معافی عطا کر دیندا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حدیث مروی ہے کہ آقا اسلام اسلام نے بیان کیتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جڑے ویلے میں اپنی مخلوق نو تخلیق کیتا تے لوح محفوظ سے میں تحریر فرما دیتا کہ میرے غضب تے میری جڑی رحمت ہے نا وہ قوی ہے۔ یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے اگر کوئی بندہ میری نافرمانی کردا ہے، اگر کوئی بندہ گناہ کر بندہ ہے تو گناہ کرن تو بعد وہ میرے در تے آ جائے، معافی منگے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ وہ میرے در تے آ جاوے، آ کے معافی منگے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس بندے دے سارے گناہاں نوں میں معاف فرما دینا۔ بھائیو آؤ ایک اور حدیث شریف دا مطالعہ کرنے آ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو بیان کردے نے کہ آقا اسلام نے بیان کیتا اور اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے تے ظلم نو حرام کر دیتا ہے، وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، میں کسی بھی بندے تے دھاگے دے برابر بھی ظلم نہیں کردا، اور اپنے بندیاں تے بھی ظلم نو میں حرام قرار دے دیتا ہے۔ تو سنگیو دیکھ لو اللہ نے اپنے تے بھی ظلم نو حرام قرار دیتا اور اپنی مخلوق تے بھی ظلم نو کی کیتا حرام قرار دیتا اور حکم دیتا کوئی بندہ کسی تے نہ ظلم کرے تے نہ ہی جبر کرے۔ سنگیو سان پھر چاہیے جاوے کسی بھی بندے تے نہ ظلم کیتا جائے، نہ کسی بندے نہ زیادتی کیتی جائے۔ جڑا بندہ ظلم اور زیادتی نہیں کردا یقین جانو وہ ایک کامل انسان ہے، جو ایک کامل مومن ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو تسی جتنے بھی لوگ ہو نا سارے دے سارے گمراہ ہو سوائے اس بندے دے جس کو میں ہدایت دیتی ہے۔ یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے جس بندے کو میں ہدایت دیتی ہے نا
وہی بندہ بس صاحب ایمان ہے، وہی بندہ مومن ہے، اس تو علاوہ اور کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو علاوہ اور کوئی بندہ کسی نے ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ فرمانا نا قرآن کے اندر بارہا مرتبہ اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ ایک مقام تے اللہ وحدہ لا شریک نے بھی فرمایا اے محبوب تسی کسی نو بھی آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو سنگیو انہاں گلاں نو پکڑ کے نا کچھ لوگ اہل سنت و جماعت دے اہل سنت والجماعت نہیں سی، اسی اہل سنت و جماعت ہاں، ٹھیک ہے نا۔ ساڈے تے لوگ اعتراض کرتے نے، کہتے دیکھو جی جدو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے تو علاوہ کوئی بندہ کسی نو ہدایت نہیں دے سکتا، تو جڑا تہاڈا اے عقیدہ ہے، تہاڈا اے نظریہ ہے کہ انبیاء ہدایت دے سکتے نے، اولیاء ہدایت دے سکتے نے، یہ شرک ہے۔ ساڈے تے لگاندے نے او فتویٰ، تے انہاں لوگاں نو بالکل سادہ یا ساڈا جواب ہے وے بھائی شرک دا مطلب ہوتا ہے کسی نو انج برابر کر دینا، یعنی کہنا جس طرح اللہ دی عبادت کرنی جائز ہے اسی طرح انبیاء دی یا صالحین دی عبادت جائز ہے، سجدہ کرنا جائز ہے، اس نو کہندے نے شرک۔ اور اسی کہنے ہاں کہ انبیاء اور نیک لوگ بندے نو ہدایت دا راہ وکھاندے نے، اے شرک سنگیا اولے ویلے ہوئے گا جس ٹائم اسی کہیے کہ جس طرح اللہ بندے نو ہدایت دیندا ہے نا، انج صالحین اور انبیاء بھی لوگاں نو ہدایت دیندے نے سنگیا، پھر شرک ہوئے گا۔ بھائیا اسی کہنے ہاں کہ اللہ ہدایت جڑی دیندا ہے نا وہ حقیقی طور تے دیندا ہے۔ اللہ دی ہدایت دینا، اللہ دے کول جڑا علم ہے نا وہ ذاتی ہے۔ انبیاء کو جڑا علم ہے نا، انبیاء کسے نو اگر ہدایت دیندے نے تے اللہ دی عطا نال دیندے نے۔ بھائی اسی عطا ہی مندے پایا، تو جدو سنگیا عطا ہی منیا جائے تے پھر شرک لازم نہیں ہوندا۔ اور جڑے ویلے سانو یہ کہندے نے نا انہاں کول ایک ماڑا جا سوال تک کرو، انہاں نوں کہو ذرا اے تدس جتنے بھی لوگ نے اس کائنات دے اندر، جتنے بھی لوگ نے انہاں نوں ہدایت دا راستہ کون دکھایا؟ بظاہر کہن گے جی انبیاء دکھایا۔ جو انہاں نوں کہیا جے بھائی پھر چاہیدا تے اے سی نا تواڈے بکول اللہ وحدہ لا شریک لوگاں نوں آ کے ہدایت دا راہ وکھاندا، تسی جو کہندے ہو کہ شرک ہو جاندا ہے، جو تے کہن گے بھائی اے اللہ نے اپنے پیاریاں دے واسطے دے نال لوگاں نوں کی دتی ہے، ہدایت دتی ہے، لہذا ایتھے واسطہ جائز ہے۔ تو اس نو کیا بھائیا جویں اوتھے واسطہ جائز ہے نا، تے جے سنی واسطہ مندے نے نا این واسطہ بھی جائز ہے۔ سنگیو اگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے لوگو تسی جننے بھی ہو سارے دے سارے بھوکے ہو سوائے اس بندے دے جس نو میں کھانا کھلایا۔ اس سے مراد کی سادہ یا مفہوم این سمجھ لو، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کسی نو رزق دیندا ہے نا تو رزق صرف میں دینا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جڑے ویلے بھی تن رزق دی طلب ہوئے میرے در تے آ منگی میں تینوں عطا کر دیاں گا۔ اگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جتنے بھی لوگ نے سارے دے سارے بے لباس نے، اگر کسی کو لباس ہے نا تے وہی ہے جڑا اس بندے نوں میں عطا کیتا ہے۔ اس سے مراد کی ہے لباس سے مراد کی ہے بالکل سادہ جمانے ان سمجھ لو، اللہ فرما رہا ہے اگر کسی نو کوئی عزت دیندا ہے نا تو عزت اس نو صرف میں ہی دینا وا۔ چلو اور تھوڑا کو آسان کر دینا وا، اللہ وحدہ لا شریک جس بندے نو عزت دے وے تے سنگیو جن اور انسان سارے رل کے اس بندے نو ذلیل کرنا چاہن تے اس بندے نو ذلیل نہیں کر سکدے۔ اللہ وحدہ لا شریک جس بندے نو ذلیل کرے جن اور انسان سارے رل کے اس بندے نو عزت دینا چاہنا تو اس بندے نو عزت نہیں لب سکتی۔ کیونکہ عزت دا مالک میرا رب ہے۔ اللہ فرماندا نا 28واں پارہ سورۃ المنافقون دے اندر وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ اور اللہ دے رسول اور ایمان والیاں دے لئیے۔
یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے رزق لوگاں نو میں عطا کرنا وا، عزت بھی میں عطا کرنا وا۔ اگر کسی بندے نو رزق چاہیے ہوئے تے میرے در تے آ جاوے، اگر کسی بندے نو عزت چاہیے ہوئے وا تو عز من تشاء وا تو ذل من تشاء، عزت چاہیے ہوئے تے میرے در تے آ جاوے میں اس بندے نو عطا کر دیاں گا۔ اگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تسی دن رات گناہاں دے اندر ڈبے رہندے ہو، جڑے ویلے تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو، والو انہم ظلموا انفسهم اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جڑے ویلے تسی گناہ کر لو میرے در تے آ کے معافی منگیا جے تے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تواڈے سارے نو معاف فرما دیاں گا۔ اگے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا سارے جن اور انسان اولین و آخرین، یعنی اس کائنات دی ابتدا تو انتہا تک سارے، اللہ فرما رہا جڑا تواڈے تو سب تو زیادہ نیک بندہ ہے نا تسی اس سے مثل ہو جاؤ کہ میری بادشاہت کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر اولین و آخرین سارے جن اور انسان جڑا تواڈے تو سب تو زیادہ بدبخت بندہ ہے نا اگر اس دی بھی مثل ہو جان تے اللہ وحدہ لا شریک دی بادشاہت کے اندر کوئی چیز نو وہ کام نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اللہ کریم ارشاد فرما رہے جڑے ویلے تسی نیک عمل کرو گے تو تانوں جنت عطا کراں گا، اگر بیڑے عمل کرو گے تو دوزخ دے اندر پھینک دیاں گا۔ یعنی چنگا عمل کرو گے تو وہ اپنے لیے کرو گے، اگر بیڑا عمل کرو گے تو وہ تسی اپنے لیے کرو گے، لہذا چنگے کریا جے تاکہ تانوں میں جنت عطا کرا اور بیڑیا کما تو بچ کے روے آجے۔ اگے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اے گل بڑی پیار والی ہیں تو ساری بڑیاں پیار والیاں لیکن اے زیادہ پیار والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سارے جن اور انسان اولین و آخرین اگر ایک جگہ تے اکٹھے ہو کے میرے کولو سوال کرن اور انہاں ساریاں دے جو بھی منگن انہاں نوں میں عطا کر دیاں تے میرے جڑے خزانے نے نا اس دے اندر ذرہ برابر بھی وہ کمی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کمی کرنی تو انی کو کرتے ہیں جی میں سوئی نو بندہ سمندر دے اندر ایک بار ڈبوے ڈبو کے باہر نکالے تے جنہ کو وہ سوئی سمندر دے اندر پانی نو کم کرے گی، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے ان ساریاں دے منگن دے نال میرے خزانے دے اندر صرف انی کو کمی ہوندی ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے میں ساریاں نو جو منگن عطا کر دیواں پھر بھی میرے خزانے دے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوندی۔ سنگیو پھر سن چاہیے ہے کہ اسی جو بھی چیز سانو چاہیے ہوئے اسی اللہ وحدہ لا شریک کو منگیے تاکہ اللہ وحدہ لا شریک سانو عطا کرے۔ سنگیو جڑے بلے تسی اللہ دے در تے جاؤ تے جا کے منگو، یقین جانو اللہ وحدہ لا شریک کو اپنے بندیاں دا اپنے کول آ کے منگنا بڑا پسند ہے۔ منگنا تہاڈا کام ہے، عطا کرنا میرے مالک دا کام ہے۔ اگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لوگو تسی جڑا بھی عمل کردے ہو تے میرے مقرر کردہ فرشتے اس نو تحریر فرما لیندے تاکہ کل قیامت دے دیہاڑے اس سے مطابق جزا اور سزا دتی جائے۔ تو سنگیو اس حدیث تو پتہ چل گیا رزق دا مالک میرا اللہ، عزت دا مالک میرا اللہ۔ اگر کسی نے عزت چاہیے ہوئے یا کسی نے رزق چاہیے ہوئے تو اس نے چاہیے اللہ کو جا کے منگے۔ اگر بندہ گناہ کر لوے تو اللہ وحدہ لا شریک دے در تے آ جائے تو یقین جانو اللہ وحدہ لا شریک اس بندے نو معاف فرما دے دا، کیوں اللہ خود فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا۔ منگنا تیرا کام ہے، معافی منگنا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہاں نو معاف کرنا میرا کام ہے۔ یہ میں گل کر رہا سی کہ جس ٹائم گناہ ہو جائے نا اللہ وحدہ لا شریک دی رحمت تو مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم اپنے گناہگار بندیاں نال بھی بڑی محبت فرماندا ہے۔ متقی نال اللہ نو تے محبت ہے ہی ہے نا، لیکن جڑا گناہگار بندہ ہوندا ہے نا اللہ کریم اس سے نال بھی بڑی محبت فرماندا ہے۔ تائیں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرا بندہ، قُلْ يَا عِبَادِي، میرا بندہ، یعنی بندے دے گناہ کرن دے باوجود
اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے بندہ تو میرا ہی ہے نا، اگر تے گناہگار ہے بندہ تے میرا ہی ہے نا۔ آؤ اس دے متعلق اس دے ضمن دے اندر ایک حدیث دا مطالعہ کرنے ہاں تاکہ تہاڈی گل دی اچھے طریقے نال اس گل نو سمجھ لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ حدیث مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیتا کہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے کہ جڑے ویلے کوئی بندہ گناہ کر بوے، گناہ کرن تو بعد میرے در تے آ جاوے، معافی منگے، اے نظریے نال میرا رب تے کریم ہی بڑا ہے، میرا رب تے رحیم ہی بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا او میرے در تے آئے آ کے معافی منگے۔ معافی منگنا اس بندے دا کام ہے، تو نے سارے گناہاں نو معاف کرنا میرا کام ہے۔ اگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اوہی بندہ ایک باری معافی مانگ کے گیا پھر دوبارہ اس نے گناہ کیتا تے میرے در تے آ کے اس یہ نظریہ لے کے آ گیا میرا رب تے کریم ہی بڑا ہے، میرا رب تے رحیم ہی بڑا ہے۔ اللہ کریم فرماندا اس بندے نو میں دوجی وار بھی معاف کر دینا وا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اگے فرمایا کہ دو بار اس بندے نے جڑے ویلے گناہ کیتا معافی منگی، اللہ نے اس بندے نو معاف کر دیتا۔ تیسری بار پھر اس نے گناہ کیتا تے اللہ دے در تے آ گیا اس امید دے نال کہ میرا رب تے رحیم ہی بڑا ہے، میرا رب تے کریم ہی بڑا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماندا ہے اس بندے نو میں تیسری بار بھی معاف فرما دیتا۔ تے سنگیو دیکھ لو تین واری بندے نے گناہ کیتا، اللہ دے در تے گیا تے اللہ وحدہ لا شریک نے اس نو معافی عطا کر دی۔ واسطے کسی شاعر نے کہا نا سہ واری میں توبہ بننی تے میں بے دوبارہ ہیں اندر سہ واری میں توبہ کیتی، توبہ کرن تو بعد پھر توڑ دیتی۔ الہی تیرے نال تعلق قائم ہویا پھر تعلق ٹوٹ گیا۔ الہی سہ واری میں توبہ بننی تے میں بے دوبارہ۔ اللہ کریم فرما رہا جنی واری بھی تو گناہ کرے میرے در تے آنا تیرا کام ہے تے تیرے ساریاں نو معاف کرنا میرا کام۔ یعنی کہ سنگیو اللہ تبارک و تعالی دی رحمت تو مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ حدیث مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت دے دیہاڑے جڑے ویلے اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما دے گا دوست کی دوزخ چلے جان گے اور جنت والے جنت دے اندر چلے جان گے، تو اس وقت دو بندے جہنم دے اندر چیخو پکار کر رہے ہوں گے۔ اللہ کریم جڑا جہنم دا دروگا ہے حضرت مالک انہاں نو حکم دے گا کہ اے جڑے دو بندے زیادہ چیخو پکار کر رہے نا انہاں نو نکال کے لے آؤ۔ جڑے ویلے اللہ دے حکم دے نال انہاں جہنم دے وچوں نکالیا جائے گا نا، اللہ دی بارگاہ دے پیش کیتا جائے گا، اللہ کریم فرمائے گا تسی کیوں چیخو پکار کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسی تیری رحمت تے توقع رکھنے ہاں، سن یقین ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی رحمت دے واسطہ دے نال سن دوزخ دے وچوں نکال کے جنت عطا کر دے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا میری رحمت یہی ہے کہ تسی دوبارہ دوزخ دے اندر چلے جاؤ۔ تے جڑے دو بندے کھڑے ہون گے نا، ایک بندہ دوزخ وال بھجے گا اور ایک بندہ اوتھے ہی کھڑا رہے گا۔ جڑا بندہ دوزخ وال بھجے گا نا دوزخ جا کے چھلانگ لگا دے گا تے اللہ وحدہ لا شریک آگ نو حکم دے گا قلنا یا نار کونی برداً و سلاما، میرے اس بندے دے لئی تو ٹھنڈی ہو جا تے سلامتی والی بن جا۔ تے جڑا بندہ وہ کیوں ہوئے گا نا کہ اللہ وحدہ لا شریک اس نو فرمایا کہ جدوں میں تینوں کہا تو جا تو گیا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ مینوں یقین ہے تیری رحمت الہی جس نو تو ایک والی دوزخ وچوں نکالے گا دوبارہ اس نو تو دوزخ وال نہیں گلے گا، تو جنت عطا کرے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرمایا کہ جا دوڑ کے گیا نا ذرا اس نے بھی لے کے وہ کیوں گیا؟ جس طرح وہ لے کے آیا جائے گا اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر، اللہ پوچھے گا تو دوڑیا کیوں ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی نافرمانی کی تھی، الہی تیری ایک بھی میں گل نہیں مننی، الہی میں دنیا چ رہ کے تھا نافرمانی کی تھی، میں کیا کیوں نہ اگے تو نافرمانیاں بڑیاں میں کیتیاں نے، چلو میرے رب مینوں اگر رب دی رضا ہی ہے وے
کہ میں دوزخ دے اندر جاواں، الہی تیری رضا دی خاطر میں دوزخ ول دوڑ لگا دیتی۔ اللہ وحدہ لا شریک جڑے ویلے انہاں دونوں لوگاں دی گل نوں سنے گا، اللہ وحدہ لا شریک فرشتیاں نوں فرمائے گا فرشتیو گواہ ہو جاؤ انہاں دوواں نوں میں جنت عطا کر دیتی۔ یعنی کہ سنگیو میں گل کر رہا سی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ وحدہ لا شریک دی رحمت تو مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندیاں دے نال بڑی محبت فرماندا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندیاں دے نال بڑا پیار فرماندا ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چاہ جائے نا تو اللہ کریم اس بندے نو معاف فرما دیندا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کائنات تے گناہگار سارے ختم ہو جان، صرف متقی بندے رہ جان، صرف میری عبادت کرنے والے بندے رہ جان، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا انہاں سارے نو میں ختم کر دیاں گا اور نئے لوگاں نو بھیج جاں گا جس کے اندر گناہگار بندے بھی ہون گے۔ یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک نیک لوگاں دے نال تے محبت کردا ہی کردا ہے، لیکن جڑا گناہگار بندہ ہوندا ہے نا اللہ کریم اس بندے دے نال بھی بڑی محبت کردا ہے۔ سنگیو پتہ چل گیا اگر گناہ ہو جائے، گناہ ہون تو بعد بندہ پکی توبہ کر لوے، پر پتہ نہ پھر توبہ دے بھی درجات نے۔ پہلا ایسا درجہ ہے کہ بندے نے گناہ کیتا ہے تے بندہ توبہ کرن دی نیت لے کے اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر آ گیا ہے تو اس بندے نے چاہیے کہ جو اس نے گناہ کیتا ہے اس سے شرمندہ ہوئے۔ ایک صورت، دوسری یہ وے کہ وہ پکا وعدہ کرے آج تو بعد کدی بھی یہ گناہ نہیں کراں گا۔ تیسری صورت یہ وے کہ نہ دونوں گلاں دی پاسداری کیتی جائے، یعنی کہ جڑے ویلے کو بندہ توبہ کرے اللہ وحدہ لا شریک دے در تے آ جائے اللہ وحدہ لا شریک اس بندے دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے۔ یہ پتہ چل گیا اللہ کریم گناہگار بندیاں تو بھی نفرت نہیں کرتا۔ یار میں تو کہنا گناہگار تو نفرت ہونی نہیں چاہیے، گناہگار تو نفرت ہونی نہیں چاہیے، مجرم تو نفرت ہونی نہیں چاہیے نا، کیونکہ مجرم تو نفرت اللہ بھی نہیں کرتا۔ ہاں اللہ جرم تو نفرت کرتا تو اسے بھی کی کرنے ہیں، جرم تو نفرت کرنے ہیں۔ ایک مرتبہ نا ایک قریشی نوجوان آقا صلی اسلام دی بارگاہ دے اندر آ گیا، آ کے اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اسلام نو قبول کرنا وا، قرآن تے ایمان رکھنا وا، یا رسول اللہ تواڈے تے بھی ایمان رکھنا وا، میں مسلمان ہاں، لیکن یا رسول اللہ میں نے ایک گناہ دی اجازت دیتی جائے۔ جڑے ویلے اس نے گناہ دی اجازت طلب کیتی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نو اپنے کول بلایا۔ اگر ہوندا اج دا کوئی ساڈے ورگا ملا، ساڈے ورگا کوئی ہوندا تو جویں کوئی بندہ ہے کہندا تو سب فورن اس نوں کہہ دوڑ جا، اپنے تو دور کر دینا سی۔ اللہ فرماندا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو کامیابی چاہندے ہو تے میرے نبی دی زندگی نو اپنا نمونہ بناؤ، آئیڈیل بناؤ، جس طرح میرے نبی نے زندگی بسر کیتی ہے نا۔ کامیابی چاہندی ہو تے تسی بھی کی کرو، اینجی زندگی بسر کرو۔ جڑے میرے اس نوجوان نے کہا نا یا رسول اللہ میں ایک گناہ دی کی کرو، اجازت دیو، تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بیلیا دس تو کیڑے گناہ دی اجازت منگنا چاہنا ہے؟ اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینوں زنا کرن دی اجازت دے دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے میرے اس نوجوان نے اکل کیتی نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وڈا کوئی حکیم تے کوئی نہیں نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا تو زنا کرنا چاہنا ہے، تو کیا زنا تو اپنی ماں نال کرنا چاہنا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ماں نال کیڑا بندہ گناہ کردا ہے، زنا کردا ہے؟ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ماں نال تو کوئی بندہ زنا نہیں کردا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو اپنی بہن نال کرنا چاہنا ہے؟ کیا تو اپنی بھتیجی نال کرنا چاہنا ہے؟ کیا تو اپنی بھانجی نال کرنا چاہنا ہے؟ کیا تو اپنی پھپھو نال کرنا چاہنا ہے؟ کیا تو اپنی خالہ نال کرنا چاہنا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو سارے محرم رشتے نے، یا رسول اللہ انہاں نال بندہ کیویں کوئی زنا کر سکدا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے نوجوان جس ٹائم تو کسی نال زنا کرے گا ممکن ہو کسی دی ماں ہو،
کس دی بیٹی ہوئے، کس دی خالہ ہوئے، کس دی پھپھو ہوئے، کس دی بھتیجی ہوئے، کس دی بھانجی ہوئے، آقا اسلام نے جڑے ویلے ایک گل کیتی نا تے نوجوان دے اکھاں دے وچوں آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ سنگیو ویکھ لو آقا اسلام نے اس نوں ماریا نہیں، اپنی مجلس تو نکالیا نہیں، اپنے تو دور نہیں کیتا، اس سے باوجود جڑے ویلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گل کیتی نا تو اس بندے دے دل دے اندر اسلام دی محبت پیدا ہوئی اور اس نے اپنے آپ نال وعدہ کر لیا آج تو بعد زنا کرنا تو بڑی دور دی گل ہے، زنا دا سوچنا بھی نہیں۔ اس حدیث کی طرف آواں گے، پہلے ایک گل سنو تاکہ مسئلے جو صحیح سمجھ آ جائے۔ ایک مرتبہ نا ایک بندہ سی کسی علاقے چ رہندا جو بڑا مفلس سی، اللہ اکبر کبیرہ، بڑا غریب بندہ سی، ایک علاقہ دے اندر رہندا سی، بڑا مفلس بندہ سی، نہ اندے کول کھان نوں کوئی چیز، نہ پین دے نہیں اندے کول کوئی چیز۔ کئی دن گزر گئے فاقے دے اندر، او جڑا بندہ سی نا کئی دن جڑے ویلے فاقے چ گزرے نا اللہ اکبر کبیرہ، تے نہ اس نے خود کچھ کھادا، نہ گھر دے کوئی چیز کھلائی، تے نہ اس بندے دے گھر دے اندر ایک اس دی بیٹی سی جو کہ نوجوان سی، بڑی حسین و جمیل سی، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جڑی عورت سی نا اس نے کیا، دیکھو میرا باپ دن ب دن کمزور ہوتا جا رہا ہے، بیمار ہوتا جا رہا ہے، کیوں نہ میں ہی کچھ کراں۔ صبح ہی اس نے اچھے لباس پہنے، اچھے کپڑے پہنے اور بازار جا کے کھڑی ہو گئی اس نیت دے نال، اللہ اکبر کبیرہ، تاکہ میں اپنے جسم نو بیچاں، تاکہ کھان دے لئی کوئی چیز گھر لے جاواں۔ صبح تو لے کے شام تک وہ عورت کھڑی رہی، وہ لڑکی کھڑی رہی، لیکن اندے وال کسے بندے نے نگاہ بھی نہ کیتی۔ مغرب ٹائم جڑے ویلے وہ گھر گئی، جا کے اپنے باپ نو ساری گل سنائی، جس ٹائم گل سنائی نا اللہ اکبر کبیرہ، تو اس کے باپ نے کیا، اے میری پیاری بیٹی، اگر تو ساری زندگی بھی بازار وچ کھڑی رہندی نا تے کسے بندے نے تیرے وال بری نگاہ، بھڑی نگاہ نال دل نہیں سی تکنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ میں کسی بھی عورت دے وال بری نگاہ نال تکیا نہیں ہے، جدو میں نہیں تکیا، جو لوگاں دی عزت دا میں خیال رکھیا نا تے اللہ وحدہ لا شریک نے میری عزت نو بھی محفوظ رکھیا۔ تے سنگیو پتہ چل گیا اگر کوئی بندہ چاہندا ہے کہ ساری عزت محفوظ رہن، اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے، اپنی اکھ نو پاک کر لوے، اپنی اکھ نو صاف کر لوے۔ سنگیو عزت بھی محفوظ، وہ دنیا وچ خود بھی محفوظ، وہ قبر وچ بھی محفوظ، تے حشر دے دہاڑے بھی محفوظ۔ سنگیو اس واقعے تو ایک گل تو بالکل واضح ہو گئی نا، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں پاک دامنا عورت لبے جو اپنے آپ کو کی رکھے وہ پاک رکھے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے 18واں پارہ سورۃ نور دے اندر ارشاد فرمایا نا، ناپاک عورتاں دے لئی ناپاک مرد، اور ناپاک مرد دے لئی ناپاک عورتاں، اور طیب اور طاہر مرد دے لئی طیب پاک عورتاں، اور پاک عورتاں دے لئی پاک مرد۔ یعنی کہ جویں دا بندہ ہوئے گا نا، یقین جانو اس بندے نو عورت بھی انج دی لبے گی۔ اگر کوئی بندہ چاہندا وے کہ میرے پاک دامنا عورت لبے تو یقین جانے اپنے آپ نو پاک رکھے، اپنی آنکھ نو پاک رکھے، اللہ وحدہ لا شریک بھی اس بندے دی زندگی دے اندر اس عورت نو لاوے گا، اس بندے دا بھی نکاح، اس بندے دا عقد اس عورت دے نال ہوئے گا جیڑی عورت پاک دامنا ہوئے گی۔ میں گل کر رہا سی کہ جیڑے ویلے آقا اسلام نے اس نوجوان نو نصیحت کیتی نا، اس نوجوان نو گل سمجھائی پیار بھرے انداز دے اندر، تو اس نوجوان نے وعدہ کر لیا، یا رسول اللہ اج تو بعد میں زنا کرنا تھا بڑی دور دی گل ہے، یا رسول اللہ میں زنا دا سوچاں دا بھی نہیں۔ میں گل کر رہا سی کہ جڑے ویلے کو بندہ گناہ کر لوے تے گناہ کرن تو بعد مایوس نہ ہوئے، نا امید نہ ہوئے، کیونکہ اللہ فرماندا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے جڑے ویلے تو گناہ کر لوے، جڑے ویلے تو اپنے گناہ تے شرمندہ ہو جاویں، میرے در تے آنا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہاں نو معاف کرنا میرا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا،
فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جڑے ویلے کوئی بندہ میرے در تے آندا ہے معافی منگدا ہے تو اس بندے دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف فرما کے انہاں نو نیکیاں دے اندر بدل دیندا ہے۔ یہ پتہ چل گیا اگر کوئی گناہ ہو جائے تے اللہ کریم دے در تے بندہ آئے اللہ اس بندے نو معاف فرما دیندا ہے۔ سنگیو انسان نہ گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاوے تے گناہ ہون تو بعد اس نو تسلیم کر لینا اے انسان ہون دی علامت ہے، اس گناہ تے اکٹ جانا اے شیطان ہون دی علامت ہے۔ گناہ ہو جانا پھر اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر ٹر جانا، پھر اس گناہ دی معافی مانگ لینا، معافی مانگ لین تو بعد جو اس نے معافی منگی ہے اس گل تے ڈٹ جائے کہ جو مرضی ہو جائے آج تو بعد یہ گناہ نہیں ہوئے گا، یقین جانو یہ اللہ دے پسندیدہ بندے ہون دی علامت ہے۔ گل کر رہا سی کہ جڑے ویلے گناہ ہو جائے سنگیو، جڑے ویلے گناہ ہو جائے تو اللہ وحدہ لا شریک اپنی رحمت دے وسیلہ دے نال واسطہ دے نال اس بندے نو معاف فرما دیندا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو بیان کردے نے کہ آقا علیہ السلام نے بیان کیتا کہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماندا ہے جڑے ویلے کوئی بندہ گناہ کر لے، گناہ کرن تو بعد میرے در تے آ جائے میں اس بندے نو معاف کر دینا، اگر جو اس بندے دے گناہ آسمان دے برابر بھی ہون یا دنیا بھر کے اس بندے دے گناہ ہون، وہ بندہ آ کے معافی منگے صحیح، معافی منگنا اس بندے دا کام ہے، تو نے سارے گناہاں نو معاف کر دینا ساڈا کام ہے۔ یاد رکھو جڑا بندہ معافی منگدا ہے نا، توبہ کرتا ہے نا، اللہ کریم نے اس بندے دی توبہ کرنا، معافی منگنا، اللہ دے در تے آ کے گڑ گڑانا اس بندے دا اللہ وحدہ لا شریک نو بڑا پسند ہے۔ رسو آقا علیہ السلام اس لئی تے دن دے اندر 70 بار استغفار کردے سن، کیونکہ آقا علیہ السلام اللہ دے پسندیدہ بندے سن۔ آقا علیہ السلام کو پتہ سی کہ اللہ نے کیویں راضی کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سانے میں دس گئے اے لوگو اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ نے اسی راضی رکھیے تو طریقہ کار ایک ہی ہے، پہلے تو گناہ کریے نا، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ وحدہ لا شریک دے در تے آؤ، آ کے معافی منگو، کیونکہ اللہ خود فرماندا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے جڑے ویلے تیرے کول گناہ ہو جائے تے میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، معافی منگنا تیرا کام ہے، تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تیرے سارے گناہاں نو معاف کرنا ساڈا کام ہے۔